کیا تو علی نام دیا. اور پھر کائنات میں اندھیرا تھا تو اندھیرا مٹانے کے لیے زہرا کو خلق کیا. پھر زمین کو بچھانا تھا تو حسین کو خلق کیا. اور پھر جنت کو تعمیر کرنا تھا تو حسن کو خلق کیا. یا اللہ نے ان 5 کے ذریعے بہت کچھ بنا ڈالا اور ان کے تصدق سے بنا دیا. یہ زمین سیدہ کا مہر ہے. یہ پانی سیدہ کا مہر ہے. اور میرے معصوم فرماتے ہیں کہ یہ زمین سیدہ کا مہر ہے. جو اس زمین پر بغض علی کے ساتھ چلے اس کا اس زمین پہ چلنا حلال نہیں ہے. آج کی تمہید کا ایک پہلو. دوسری تمہید، دوسرا مقدمہ میری گفتگو کا، ہم شیعوں کی ایک کیفیت ہے اور وہ یہ کہ جہاں مولا علی کی بات ہوتی ہے جہاں مولا علی کا ذکر ہوتا ہے ہمارا دل وہاں مائل ہوتا ہے. ہم میلان رکھتے ہیں اس طرف جہاں علی کی بات ہے. لہٰذا اس ہماری فطری کمزوری کا بعض لوگوں نے غلط فائدہ بھی اٹھایا، لیکن جواب تو انہیں دینا پڑے گا. بعض لوگ دھوکہ دینے کے لیے بھی کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہو رہا ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ کچھ اور تھا. ہماری یہ کمزوری ہے، یعنی یہ فطری کمزوری ہے، یہ ہمارا میلان مولا کے ذکر کی طرف. ہمیں اچھا لگتا ہے وہ شخص جو مولا کی بات کرے. میں ایک جملہ کہہ چکا ہوں یہاں پچھلے سال کہ مجھے سندھیوں سے پیار ہے. سندھیوں میں جو ہندو بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی علی مدد بولتے ہیں، اور سنی بھی وہاں کیا. تو یہ جو کیفیت ہے یہ اپنا ایک حسن ہے، اور اس کا کوئی ہم اس کے آگے یہ ہماری کمزوری ہے. مولا کا ذکر ہماری کمزوری ہے. میں ان لوگوں کو جواب دے رہا ہوں جو ہمارے درمیان سے بھی اور باہر سے بھی ہم سے کہتے ہیں کہ علی کے علاوہ بات کیوں نہیں کرتے آپ کی ہر مجلس کا عنوان مولا علی، آپ کی ہر خطاب کا عنوان مولا علی. تو میں انہیں 2 جواب دوں گا. ایک تو یہ کہ ہم حکم مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مجلس ہو گئی اور مولا علی کی بات ہی نہیں ہوئی؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. 3 علتیں بیان کروں گا کہ ہم مولا علی کی بات زیادہ کیوں کرتے ہیں اور کیوں کرنی چاہیے اور کرنی چاہیے. ان لوگوں کو تسلی دینے کے لیے کہ جن کے ذہن میں یہ سوال ہے اور جن کے ہاں یہ سوال نہیں ہے، ان کی تقویت دینے کے لیے. جی کیوں مولا علی کی زیادہ بات کریں؟ سب سے پہلی بات مولا علی کی بات اس لیے زیادہ کرنی ہے، سب سے پہلی بات علی کی بات اس لیے زیادہ کرنی ہے کہ جب تک بات علی کی نہیں ہوگی اس وقت تک علی سے محبت نہیں ہوگی، اور جب تک محبت نہیں ہوگی علی سے عشق نہیں ہوگا، اور جب تک علی سے عشق نہیں ہوگا اللہ سے عشق نہیں ہوگا. قاعدہ یہی ہے، قاعدہ یہی ہے. اس لیے نام علی پر مسکرا پڑتا ہوں میں. واہ جی جی. اس لیے نام علی پر مسکرا پڑتا ہوں میں. پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے. اور ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں، پہلے باپ اور صاحب کردار ہونا چاہیے. بنارے پنچری سوا لاکھ نعرے. اللہ کا عشق ممکن ہی نہیں ہے جب تک علی سے عشق نہ ہو. حیدری صاحب دلیل دوں گا. اللہ کا عشق ممکن ہی نہیں ہے جب تک علی سے عشق نہ ہو. میرے سنی بھائی مجلس میں بیٹھے ہیں، انہیں دعوت فکر دے رہا ہوں، اور جو مجلس میں نہیں بیٹھے یہ ماشاءاللہ مخبرین کی تعداد کافی ہے.
یہ انہیں پہنچا دیں گے. تو انہیں بھی پیغام دے رہا ہوں, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک علی سے عشق نہ ہو اللہ سے عشق ہو جائے. جو بائی پاس کرنا چاہتے ہیں وہ کہیں اور پہنچیں گے, وہ اللہ تک نہیں پہنچ پائیں گے. انہیں اسی راستہ یہی ہے اللہ تک پہنچنے کا, یہی راستہ ہے. میں اپنے دل سے میں لذت لے کر بات کر رہا ہوں. دنیا کے کسی حلوے میں کیا لذت ہوگی جو علی کے نام میں لذت ہے. پھر جملہ تکرار کر رہا ہوں, اگر کسی کو اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے, اللہ کا عشق حاصل کرنا ہے, اللہ کی ذات سے قرب حاصل کرنا ہے, تو اسے علی سے عشق کرنا ہوگا. جی میں ان بچوں سے اور دوسرے دوستوں سے بھی عرض کر رہا ہوں, ذوبوا فی علی, علی میں گم ہو جاؤ. جی ذوبوا فی علی, علی میں گم ہو جاؤ. کما ہوا ذاب فی اللہ, جیسا علی اللہ میں گم ہو گیا. علی میں گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا. ہاں بعض مانوس جملے نہیں ہوتے تو وہ ذرا حلق سے دیر سے اترتے ہیں, تو میری تو ذمہ داری ہے نا کہ میں حلق سے اتار کر آگے بڑھاؤں. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی میں گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا, تو کوئی شرک نہیں ہو رہا, کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے, کوئی گھبرانے کی ضرورت ہے, کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کب کہا گیا ہے ممبر سے کہ اللہ معاذ اللہ علی میں گم ہو گیا؟ اللہ کا معاذ اللہ علی میں گم ہونا کفر ہے, مگر علی کا اللہ میں گم ہونا عین توحید ہے, عین معرفت ہے. ذرا درک کریں میرے بچے اور جوان کے کیا کہا جا رہا ہے. اللہ کا کسی میں اترنا یہ کفر ہے. عرفاء کے ہاں, صوفیاء کرام کے ہاں, اہل دل کے ہاں, اہل معرفت کے ہاں فنا فی اللہ کا ایک پورا باب ہے, باب معرفت ہے پورا. فنا فی اللہ, اللہ میں فنا ہونا, اللہ میں فنا ہونا. وہ بات اگر دہرا لی جائے تو پھر یہ میرا جملہ روشن ہے. اللہ میں فنا ہونا یہ باب معرفت الہیہ کا ایک باب ہے, عنوان معرفت الہیہ میں ایک باب ہے. اللہ کسی میں نہیں اترے گا, مگر اللہ کے اندر گم ہونے والے بہت ہیں. اور جب اللہ کے اندر کوئی گم ہو جائے گا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی بھی عرض کر رہا ہوں, اور بڑی محنت کا جملہ آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. اللہ کسی میں نہیں آئے گا یہ کفر ہے, یہ انکار توحید ہے, یہ معرفت الہی سے خالی بات ہے. ہم ایک دکان پر گئے جگ اور گلاس خریدنے کے لیے, اس نے ایک جگ کے ساتھ 6 گلاس بھی ہمیں دیے, مگر ایک گلاس پہ ہمیں شبہ ہونے لگا کہ یہ چھوٹا ہے. ڈیزائن ایک ہی تھا مگر لگا کہ یہ چھوٹا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ گلاس چھوٹا ہے, اس نے کہا نہیں یہ برابر ہے. تکرار بڑھنے لگی تو میں نے کہا جی تکرار کی ضرورت نہیں ہے. میں نے وہ چھوٹا گلاس ان 5 گلاسوں میں سے ایک گلاس کے اندر ڈال دیا, وہ گلاس اس کے اندر چلا گیا. میں نے کہا یہی دلیل ہے کہ یہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے. کسی کا کسی میں اترنا بتا رہا ہے کہ جس میں اترا جا رہا ہے وہ بڑا ہے. اب اگر اللہ معاذ اللہ کہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اکبر نہ کہا جائے. جب آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو اس سے کوئی بڑا نہیں ہے, تو پھر یہ وہ کسی اور میں کیسے اترے گا؟ اللہ کسی اور میں ضم نہیں ہوگا, مگر جو چھوٹا ہوگا وہ بڑے میں ضم ہوگا. لہذا ذوبوا فی علی, علی میں گم ہو جاؤ, علی میں گم ہو جاؤ. کما ہوا ذاب فی اللہ, جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا. اور اگر کوئی کسی چیز میں گم ہو جائے, یہ گلاس مجھے دکھائیے, پریکٹیکل کر کے دکھا دیتا ہوں. اس گلاس, پانی کے گلاس کے اندر اگر میں اپنی انگوٹھی ڈال دوں جی, تو اس انگوٹھی کو سوائے پانی کے کچھ نظر نہیں آئے گا, اس لیے کہ یہ اس میں ضم ہو گیا ہے, یہ اس میں اتر گیا ہے. اگر کوئی کسی میں ضم ہو جائے تو اسے اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا.
میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے بچوں سے کہ علی میں گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا. تو اس کا نتیجہ دے رہا ہوں، بڑی محنت کا، اب تک کی محنت کا حاصل جملہ ہے، علی میں اتنے گم ہو جاؤ کہ علی کا دشمن نظر ہی نہ آئے. پہلا مرحلہ یا پہلی دلیل، مولا کی بات زیادہ کرنے کی پہلی دلیل، ہمیں عشق علی تک پہنچنا ہے. اور عزیزان گرامی، اس سال اگر ہم اپنی مجلسوں کا عنوان ہی عشق علی بنا دیں، جی مجھے نہیں پتا کس کی سیاست زندہ باد کے نعرے لگائے گئے ہیں، مگر علی کی سیاست کا سین بھی آ جائے تو دنیا میں مٹا نہیں سکتی ہے.